اللهم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم انصرنا فإنک خیر الناصرین وافتح لنا فإنک خیر الفاتحین واغفر لنا فإنک خیر الغافرین وارحمنا فإنک خیر الراحمین وارزقنا فإنک خیر الرازقین۔ امید ہے تمام بات سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام بات کو برکت عطا فرمائے، آسانی عطا فرمائے۔ اور جو لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، کافی احباب واٹس ایپ پر میسج کرتے ہیں کہ حضرت ہمیں جو ہے نا ہمارے فیملی میں، ہمارے گھر میں، ہمارے دوست احباب میں کوئی بیمار ہے، تو الحمدللہ خانقاہ میں دعا بھی کی جاتی ہے کہ سب کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے اور اللہ رب العزت سب کو صحت دے، تندرستی عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو دیکھیں جو ہے وہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ تو اب ہم الحمدللہ جب ہاتھ اٹھائیں گے بارگاہ الہی میں تو وہ الحمدللہ اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں، سب کے لیے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو آسانی عطا فرمائے۔ تو آج آپ کو درد گردہ اور گردے کی پتھری کا علاج بتا رہا ہوں۔ یہ بہت ہی زبردست اور اچھا کہہ لو کہ علاج ہے اس کا، جو سورہ قریش سے ہے۔ اس سورہ قریش کے بہت بہترین اعمال ہیں، اور الحمدللہ اس میں کوشش بھی کر رہا ہوں کہ میں ٹائم مجھے ملے تو میں سورہ قریش پر بہترین اعمال کی بک بناؤں۔ تو بہت ساری بکس الحمدللہ خانقاہ میں اس کی ترتیب بنائی ہے، تو مختلف کتابیں بنائی ہیں، ان کے اعمال ہیں۔ اسی طرح چہل کا قادیانی شریف یا کہار، اور ابھی ہماری الحمدللہ بک مقبول کمپلیٹ ہوئی ہے، دعائیں زجر و اسمہ برحتیہ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ان پہ کام ہو رہا ہے، اور بھی بکسیں انشاءاللہ تعالیٰ بنائیں گے۔ تو سورہ قریش پہ بھی انشاءاللہ آنے والے وقت میں اللہ نے چاہا تو ضرور اس پہ کتاب جو ہے نا وہ میں لکھوں گا۔ تو اب اس میں ترکیب اس طرح ہے کہ اگر کسی کو درد گردہ ہو رہی ہے، گردے کی جگہ پہ درد ہوتا ہے، یا پھر جو ہے نا وہ اگر کرسٹل ہے، اور پتھری وغیرہ بھی اس کو بولتے ہیں، کرسٹل ہے، تو اس میں ایم کی بھی ہوتی ہے اور پھر ایم کی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ ایم جو ہوتا ہے وہ چھوٹا ہے، پھر ایم تو بہت بڑا ہوتا ہے، یعنی کہ 10 کو کے بعد 1 بنتا ہے، 1 ایم بنتا ہے۔ تو برحال اللہ ثانی عطا فرمائے گا۔ تو اس میں یہ ترکیب کرنی ہے کہ سورہ قریش کا یہ نقش آپ کے سامنے آ رہا ہوگا 9 خانوں والا، لیکن اچھا یہ اعداد سورہ قریش کے الحمدللہ خود نکالیں گے، اور یہ 100% بالکل ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں یہ کرنا ہے کہ یہ 80 چال کا نقش بنا ہوا ہے، تو آپ نے ترکیب اس طرح کرنی ہے کہ اس کے 21 نقش لکھ لینے، 21 نقش لکھ لینے، اور زعفرانی سیاہی سے لکھیں تو بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر مجبوری ہے، زعفرانی سیاہی نہیں ہے تو بلو انک سے بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن زعفرانی سیاہی سے لکھیں گے تو بہت زیادہ پر تاثیر ہوگا، مؤثر ہوگا۔ تو یا پھر آپ ہماری خانقاہ سے بھی زعفرانی سیاہی تیار شدہ منگوا سکتے ہیں، ان کی پورے لوازمات کے ساتھ، پورے طریقے کے ساتھ بنائی جاتی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ یہ نقش آپ نے زعفرانی سیاہی سے 80 چال کے ساتھ آپ نے یہ لکھنا ہے، 21 عدد نقش لکھنے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ 21 عدد نقش لکھنا ہے۔ تو اب لکھ کے آپ نے کیا کرنا ہے کہ 21 نقش مریض کو دے دینا ہے، اور فرسٹ ٹائم اگر آپ عامل ہیں سورہ قریش کے تو آپ نے جو ہے نا وہ 70 مرتبہ پڑھ کے، یا 21 مرتبہ پڑھ کے، یا 41 مرتبہ پڑھ کے مریض پہ دم کر دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سورہ قریش والا نقش 21 عدد مریض کو دینا ہے، اور مریض کو کہنا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ روزانہ صبح نہار، یعنی کہ صبح کھائے پیے سے پہلے آپ نے یہ نقش پانی میں بھگو دینا ہے، 10-15 منٹ یا آدھا گھنٹہ بھگا رہے، اس کے بعد پھر اس کو نقش کو جو ہے نا وہ نکال کے آپ نے ایک دیوار میں کہیں پر بھی اس کو جو ہے نا وہ دے دیں، یا پودے کی کیاری میں دبا دیں، اور یہ آپ نے پی لینا، ٹھیک ہے نا؟ پانی پی لینا ہے۔ اسی ترتیب سے آپ نے روزانہ کرنا ہے۔ ایک اور اس میں کام کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ 40 مرتبہ روزانہ، 40 مرتبہ اول آ کر درود شریف پڑھیں، 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ، 1 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھیں، 40 مرتبہ سورہ قریش پڑھنی ہے۔ پڑھ کے آپ نے روزانہ اپنے گردے والی جگہ پہ دم کرنا ہے جہاں درد ہوتا ہے۔ سائل خود کر لیں، اگر وہ نہیں کر سکتا یا اس کو حفظ نہیں ہے تو گھر میں کوئی بھی کر سکتا ہے۔
تو پانی وہ خود پیتا رہے، ایک مرتبہ دم کر لے۔ الحمدللہ یہ ریزہ ریزہ ہو کے بالکل باریک باریک ریزے ہو کے اس کے ذرے ذرے بن جائیں گے، یہ یورین کے ذریعے نکل جائے گا۔ 21 دن کا عمل ہے، اور الحمدللہ جتنی بھی پتھریاں ہوں گی، کئی میں نے ہمارے پاس وہ کئی لوگ رپورٹ بھی لے کے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں حضرت یہ رپورٹ دیکھیں، اس میں تو وہ گچھا بنا ہوا ہے پتھریوں کا، تو اب اس کو کیا کریں؟ جو بھی معاملات ہوں گے، ٹھیک ہے، جتنی بھی ہیں، اگر ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے، 5 ہے یا 5 سے زیادہ ہے، 8 ہے، جتنی بھی ہیں، بعض کا یہ چھوٹی چھوٹی بن جاتی ہیں پتھریاں، کرسٹل ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو اب وہ کوئی 1 mm کا ہے، کوئی 5 mm کا ہے، کوئی 3 mm کا ہے، کوئی 2 mm کے، اس طرح کافی یہ بن جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ 21 دن آپ اس کو متواتر یقین کے ساتھ استعمال کریں۔ 21 دن کے بعد اگر دیکھتے ہیں کہ ابھی پوری ٹھیک نہیں ہوئی، یعنی کہ 21 دن کے بعد 2-4 دن 5 دن مزید دیکھ لیں، ٹھہر جائیں، تو پھر آپ دوبارہ اس کا جو ہے نا وہ الٹرا ساؤنڈ کروا لیں۔ اگر تو لگ رہا ہے کہ اس میں ابھی تھوڑا بہت ہے، لیکن یہ آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے کہ الحمدللہ پہلے سے آپ بہت زیادہ جو ہے نا بہتر ہوں گے، پتھریاں نکل چکی ہوں گی۔ تو بہرحال یہ آپ نے جب دیکھ لینا کہ اب تھوڑی بہت ہیں، یعنی کہ پہلے سے 5%، 10% ہے یا 2% ہے، کچھ نہ کچھ ہے، تو مزید جو ہے نا وہ آپ اس کو کیا لے کے 10 دن اور پی لیں، 11 دن پی لیں، 15 دن بھی اور پی سکتے ہیں، اسی طرح جس طرح پہلے بنا ہے۔ یا تو پھر دم لازمی کرنا ہے، روزانہ پڑھ کے 40 مرتبہ بلا کر دوشی پڑھ کے دم کریں گے، تو یہ 21 دن میں الحمدللہ پوری صفائی ہو جائے گی۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹروں سے جب پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ جو کرسٹل بنتے ہیں یہ نکل جاتے ہیں، لیکن نکلنے کے بعد پھر دوبارہ بن جاتے ہیں، تو اب یہ اس کا کیا ترکیب ہے، یہ یعنی کہ کیوں ہوتے ہیں؟ اگر کوئی بندہ کہہ دے نا لو جی جادو کی کاٹ کی ہے آپ نے، یہ دوبارہ کیوں ہو گیا، وہ تو گلے پڑ جاتا ہے۔ جنات کا علاج کیا، دوبارہ مریض کے اوپر جنات کیوں ہو گئے، وہ مریض پوچھنے لگ جاتے ہیں حضرت یہ آپ نے تو علاج کر دیا تھا، یہ دوبارہ کیوں ہو گیا، یہ کیسے ہو گئے، یہ تو ہونے نہیں چاہیے تھے، آپ نے تو علاج کر دیا تھا، آپ نے تو یہ کر دیا تھا، آپ نے وہ کر دیا تھا۔ اللہ کے بندے، کوئی اللہ کی طرف سے اگر آزمائش آنی ہے، کوئی آپ کی قسمت میں ہے، کوئی مسئلہ ہونا ہے، کچھ پریشانی ہونی ہے، تو وہ ہو کے رہے گی، عمل کیا کرے گا وہاں پر، ایک پیر کیا کرے گا؟ ڈاکٹر کو تو کوئی نہیں پوچھتا، ڈاکٹر تو بول دیں گے لو جی پھر ہو جائے گی۔ اس کا میں حل بتاؤں گا آپ کو، کیوں یہ مقصد ہے کہ ہو جاتی پتھریاں دوبارہ، تو اس کا میں حل بتانے لگا تھا، لیکن میرے ذہن میں اچانک وہ بات آ گئی تو میں نے وہ کر دی کہ ہمارے سے اکثر یہی ہوتا ہے کہ لوگ کئی دفعہ مریض سال بعد، 6 مہینے بعد، 5 مہینے کے بعد اگر اس کی طبیعت خراب ہوئی ہے نا، بولی پیر صاحب یہ تو دوبارہ ہو گیا مسئلہ، استاد صاحب یہ تو دوبارہ ہو گیا مسئلہ، یہ کیسے ہو گیا، یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، آپ نے تو علاج کیا تھا، آپ نے حصار لگا دیا تھا، آپ نے تو پکا علاج کیا تھا، آپ نے بولا تھا یہ ہوئے گا نہیں، یہ دوبارہ کیسے ہو گیا۔ تو دیکھیں خدا نہ خواستہ اگر کسی کے اوپر دوبارہ آزمائش آنی ہے تو وہ ہم نہیں روک سکتے۔ پھر خاص کر کے ایک بڑی چیز جو ہوتی ہے وہ اس چیز کو سمجھنا چاہیے، جب ہم اس کی لاجک کو سمجھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ لاجک کیا ہوتی ہے، کہ جب ہم کسی عام بندے کے اوپر، کسی کے اوپر جنات آتے ہیں تو وہ معذور ہو جاتا ہے، تو جنات زدہ ہو جاتا ہے، جادو زدہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کے اوپر دوبارہ جادو ہونا یا دوبارہ اس کے اوپر کوئی چیز آنا بہت آسان ہے۔ وہ کسی گھر میں گیا، اگر وہاں جنات ہے اس کے اوپر اٹیک کر دیں گے، کیونکہ وہ روحانی طور پر پہلے ان مسائل کا شکار رہ چکا ہے۔ تو اب کیا ہے کہ اس کے اوپر اٹیک دوبارہ جنات فوراً سے کر دیتے، اور اگر کسی کے اوپر جادو ہے اور وہ اس کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا، اس کے اوپر اس کے جادو کے اثرات آ جائیں گے۔ اگر جنات کا مسئلہ ہے تو اس کے اوپر آ جائیں گے اور حاضریاں ہو جاتی ہیں، حالانکہ ہم نے اس کا علاج کیا ہے، اس کے اوپر حصار لگا دیا ہے، اچھی طرح اس کو بھان دیا ہے، پھر بھی ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں وہ جادو زدہ ہے اس لیے، جنات زدہ ہے تو اس لیے۔ اسی طرح
पत्थरियाँ जब होती हैं, मैं अमल की तरफ आता हूँ कि देखें जब पत्थरियाँ इंसान के अंदर से ये पूरी खारिज होता है, ये हो जाती हैं, निकल जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, फिर दोबारा क्यों होती हैं? दोबारा इसलिए होती है कि जहाँ पर पत्थरी या क्रिस्टल बनता है वहाँ पर थोड़ा सा गड़ा हो जाता है, खड्डा बन जाता है, गड़ा हो जाता है, वो निशान उस पर जगह रह जाता है। अब दोबारा वहाँ से सर्कुलर होता है जब, तो वो फिर आस्ता आस्ता जो खड्डा होता है ना, उसमें वो फिर दोबारा जमना शुरू हो जाती है, फिर दोबारा बनना शुरू हो जाती है। वो हल्की हल्की बनती 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 फिर दोबारा हो जाती है, ठीक है ना। अब वो मसला तो वहीं पर आ जाता है, फिर वो कुछ अर्से बाद फिर हो जाती है। तो ऐसे मरीज के लिए बहुत अच्छा मैं बता रहा हूँ कि सूरह कुरैश को अपना मामूल रखें, 40 मरतबा रोज़ाना जो पढ़नी है ना, उसका मामूल रखें, उसको महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने उसको पढ़ता है, इसी नीयत से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको हमेशा हमेशा के लिए गुर्दों के जो है ना, अगर गुर्दों में इन्फेक्शन है या डायलिसिस होते हैं तो भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर उसके गुर्दों में वो जिस तरह पस होती है या पी पड़ गई है तो भी ठीक हो जाएगा, अगर वो मुसलसल इसको पड़ता रहेगा। और अगर जो है ना पथरियाँ जिस तरह दोबारा बन जाती हैं, उसके लिए तो ये इंतहाई मौसर है, बहुत ज़बरदस्त है। रोज़ाना अपने विर्द में रखें, ठीक है ना, महीना, 2 महीना रख रहे, 3 महीना कर रहे। अब जैसे जैसे वो पड़ता जाएगा पथरियाँ दोबारा नहीं बनेंगी, क्रिस्टल वहाँ पर नहीं होंगे। क्या होगा कि वो सतह वो बिल्कुल बराबर हो जाएगी। जब सतह वो बराबर हो जाएगी, दोबारा वो छोड़ देंगे 2-4 महीने, 6 महीने के बाद, तो फिर ताउम्र दोबारा पथरियाँ बनेंगी नहीं, क्रिस्टल वहाँ पर लगेंगे नहीं, जमेंगे नहीं, बनेंगे नहीं, ठीक है ना। तो वो एक चीज़ वहाँ से निशान ही खत्म हो जाएगा। अगर किसी को डायलिसिस होते हैं तो रोज़ाना इसी तरह पानी पे दम करके पी लिया करें, बेहतरीन है। सूरह कुरैश के इतने फजूज़ बरक़ात हैं, इतनी बरकतें हैं, हमारी सोच है, ठीक है ना। बात वहीं पर आ जाएगी कि आप इसकी आमिल हैं। अगर आपने इसको बहुत अच्छे अंदाज में बड़े तरीक़ों से इसकी ज़कातें अदा की होंगी, आपने इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पढ़ा हुआ है, इसके मुख्तलिफ़ चिल्ले किए हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से चिल्ले किए हुए हैं, और फिर आपने इसकी मंजिल को तय किया हुआ है, तो फिर आप इसको जहाँ पढ़ के दम करेंगे, जिसके लिए करेंगे, जैसे करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाए। जो मैंने तरीके बताए वो बिल्कुल 100% आप सोचेंगे जब पढ़ा है आपने, ठीक हो जाए। लेकिन अगर बंदा जो है ना, किसी ने सूरह कुरैश पढ़ा भी नहीं है, वो बोलेगा लो जी अब हम देख के पढ़ लें, और 2-4 दिन के बाद उसको फ़ायदा नहीं हुआ, लो जी ये ऐसे ही बात करते हैं। अरे भाई ये तो देखो ना कि आपके विर्द में नहीं है, फ़ायदा उसको भी होगा, फ़ायदा उसको होगा, लेकिन उसको थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जिसने अमल किया, रियाजत की है, उसका तो फ़ौरन काम होगा। अल्हम्दुलिल्लाह खानका से बहुत ज़्यादा अहबाब जो है ना मुख्तलिफ़ अमाल मुख्तलिफ़ औक़ात पे लेके अमल करते हैं। सूरह कुरैश का भी अमल करवाया जाता है, सूरह इखलास का, फिर इसी तरह सूरह मुज़म्मिल शरीफ है, सूरह जिन है, सूरह फातिहा है, और इसी तरह बहुत सारी सूरतों के अमल करवाए जाते हैं। फिर बुज़ुर्गों से मनसूब दुआएँ हैं, इनके अमाल करवाए जाते हैं। इसी तरह और बहुत सारे अमाल अल्हम्दुलिल्लाह मुंदरे भी करवाए जाते हैं। तो बहरहाल आप किसी भी वक्त कोई भी अमल जो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ये रूहानी प्रोडक्ट वाले नंबर पर लगे हुए, कोई भी अमल आप इजाज़त लेके कर सकते हैं, और अमल के साथ आपको PDF फाइल भी दे देंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, आसानियाँ अता फरमाए। आप इन वीडियो को लाजमी शेयर कर दिया करें अपने दोस्त अहबाब के साथ, या सोशल मीडिया पे बहुत सारे हैं, तो आप किसी भी जगह इसको शेयर कर सकते हैं वीडियो को। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वीडियो को शेयर करने से, अब जैसे किसी के गुर्दे का मसला है, वो किडनियों का मसला है, तो अब वो ये वीडियो देखेगा तो उसको फ़ायदा होगा, वो इसको करेगा, ठीक है ना। तो उसका अल्हम्दुलिल्लाह आपको भी सवाब होगा। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।